الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ واجب التکریم حاضرین کرام، ہجرت کے واقعات تو مختصراً صدیقی صاحب نے بیان کر دی اور آپ حضرات سیرت کی کتابوں سے پڑھتے رہتے ہیں۔ میں ہجرت کے بارے میں چند باتیں جو میرے اور آپ کے لیے یادداشت کے قابل ہیں وہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طرز عمل ہجرت کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر، یہ معراج ہے انسانیت کی کہ بندہ مومن کو مشکلات میں اور فتح کے مرحلہ میں کیسے ہونا چاہیے۔ یہ آزمائش کے مرحلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو مصائب اور مشکلات میں بد دل ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اس وقت بھی ان کا اللہ پر ایمان نہیں قائم رہتا، کچھ فتح کے نشہ میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ سے نکل رہے تھے اس وقت بھی آپ کا توکل اللہ اور ایمان باللہ دیکھیں کہ غار میں ہیں، صرف ایک ساتھی ساتھ ہے، دشمن دروازے پر آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ذرا سا جھک کر انہوں نے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اس وقت بھی اللہ پر آپ کا ایمان اتنا کامل اور اللہ پر بھروسہ اتنا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کہ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے۔ اور بعد میں جب آپ غار سے نکلے ہیں پھر راستے میں سراقہ بن مالک بنو مدلی کا سردار تھا، وہ پہنچ گیا قریب، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اعلان تو ہوا کہ ان دونوں کا سر جو کاٹ کر لائے گا 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اب سراقہ تو پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا ما ظنک بثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس وقت بھی ایمان کی یہ حالت ہے کہ ذرا اس میں تذبذب نہیں آیا، کوئی تذبذب نہیں آیا، پورا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کے بعد سچے ہیں۔ اور جب فتح مکہ ہوئی 10,000 کا لشکر آپ کے ہم رکاب ہے، آپ سوار ہیں، مگر فتح کا کوئی نشہ نہیں، آپ سوار ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور سر مبارک جو ہے نا وہ اس طرح جھکا ہوا، اونٹ کے پالان سے لگا ہوا، کسی فاتح کی طرح کوئی نعرہ بازی نہیں، کوئی تکبر کی باتیں نہیں۔ اس وقت بھی اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا کہ فتح و شکست اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے نا کہ مکہ سے نکلے ہیں تب مکہ میں داخل ہوئے، ہر حال میں آپ نے یہ مظاہرہ کیا کہ بندہ مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا خوشی آئی تو وہ مغرور ہو گیا اور ذرا مصیبت آ گئی تو غمگین ہو گیا، نہیں۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں اے کہ در زندان غم باشی اسیر، جو مشکلات میں پھنسا ہوا اور غم میں گھر گیا ہو، از نبی تعلیم لا تحزن بغیر، تو رسول اللہ سے پھر وہ سبق سیکھ لا تحزن کا کہ غار میں آپ نے کیا رکھا تھا، این سبق صدیق را صدیق کر سر خوش پیمانہ تحقیق، صرف ایک جملے نے صدیق کو صدیق بنا دیا اور ان کو وہ نشہ توحید کا ہو گیا، پھر کوئی غم اور فکر نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو مکہ سے خروج اور مکہ میں دخول جو ہے نا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آدمی غموں میں گر جائے یا اس کو فتح نصیب ہو جائے، ہر حال میں اسے اللہ کے سامنے جھکے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نا شکر کا اظہار کرنا چاہیے۔